کے لیے تباہی کا باعث بنے گا یہ جو آپ کر رہے ہیں. خیر بڑی بحث تکرار ہوتی رہی, تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے وہ ہمارے پاس. اور یہ کہتے رہے کہ یہ وہ آپ ویلیڈیٹ کریں مارشاء اللہ کو. نہیں وہ اور اس وقت تو یہ سوال نہیں تھا, اس وقت تو سوال یہ تھا کہ سویرے اوتھ اوت ہونے اٹھا والی لیں آپ اوتھ اٹھائیں. اچھا اگر آپ اوت لے لیتے پی سی او کے تحت تو پھر نیچرلی مطلب نیچرلی اگر دیکھیے اوتھ کی ورڈنگ جو تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئندہ سے دیکھیے ہم نے جو اوتھ لی ہوئی ہے آلریڈی کانسٹیٹیوشن کے اس کے ورڈنگ ہے دیٹ آئی ول انڈر آل سرکمسٹانسز ول پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن. جو انہوں نے اوتھ پرسکرائب کی ہوئی ہے سن 2000 کے پی سی او کے تحت اس میں لکھا تھا کہ آئی ول اونلی ایکسرسائز دیٹ جوریسڈکشن وچ ول بی کنفرڈ آن می انڈر دس آرڈر. یعنی مطلب جنرل صاحب جو ہمیں حکم دیں گے اس کے مطابق not according to the آئین. not according to آئین. It was in contradiction, it was in conflict with my تو oath. اگر آپ وہ حلف اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نیچرلی انڈیپینڈنٹ رہ کے وہ آپ نہیں کہہ سکتے. جی سوال ہی نہیں جس طرح پیدا, وہ کہیں گے آپ کو سوال ہی کرنا بس پڑے کہ گا. آپ اوتھ لے رہے ہیں اس آئین کے تحت جو انہوں نے نافذ کیا انہوں نے نافذ کیا اور آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے اچھا اس میں یہی ورڈ تھے کہ آئی ول ڈیفینڈ دس پی سی او. اچھا آئی ول ڈیفینڈ دی پی سی او. تو مطلب یہ سوال ہے کہ ہم تو جب پی سی او کی ہم بات کرتے ہیں تو یہی چلا آ رہا ہے, یہی جو اوتھ جی ہوتی بالکل ہے یہ اصل میں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹ از ان ڈیروگیشن آف دی اوتھ وچ دی ججز آف دی سپیریئر کورٹ ہیز ٹیکن ٹو ڈیفینڈ اینڈ پروٹیکٹ دی. دیکھیے ہم ایز اے سپیریئر کورٹ ججز یہ ہر جج کی ڈیوٹی ہے, وہ کوڈ آف کنڈکٹ بھی سائن کرتا ہے, اوتھ بھی اٹھاتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ میں ہر حالت میں اس آئین کو تحفظ دوں گا اور اس کی دفاع کروں گا. اچھا صاحب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ان کو بھی ٹوٹل منع کر دیا. جی میں نے منع کر دیا. تقریباً کوئی 11 بجے کے قریب وہ ہمارے پاس سے گئے. جی ہاں. اور وہ جاتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ میسج دیا کہ ہمارا ایک آدمی 6 بجے پھر آئے گا, آپ برائے مہربانی اپنے اس ججمنٹ کو پھر ریویو کرنے کی کوشش آپ اپنے ڈیسیجن کو سوچ لیں. بتائیں ہمارا آدمی 6 بجے آپ کے پاس آئے گا, وہ آپ سے اسرٹین کرے گا. تو آپ کے انکار نے مجھے لگ رہا ہے کہ جنرل مشرف اور ان کے رفاقار کو پوری رات سونے نہیں دیا اس رات. وہ پتہ نہیں, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. صبح 6 بجے کس نے صبح 6 بجے پھر کرنل جاوید نام کا ایک آدمی تھا جو وہ بھی ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا, وہ آیا تقریباً 6 بجے اور اس نے مجھ سے کہا کہ سر جنرل صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے. میں نے کہا میرا فیصلہ وہی ہے جو میں نے جنرل صاحب کو 25 تاریخ کو ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بتایا تھا کہ میں اوتھ نہیں لوں گا پی سی او کے تحت. تو اس کے بعد اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے لیے جی ایس کیو سے یہ پیغام ہے کہ آپ 11 بجے تک اپنے گھر سے نہیں نکلیں. گھر سے نہیں جا سکتے. اچھا میں جیسے آگے بڑھوں اس سے پہلے صرف میں اس رات کو آپ کیا فیل کر رہے تھے؟ کوئی ڈر, کوئی خوف, کیونکہ یونیفارم میں لوگ آ رہے ہیں, جنرلس آ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں, آپ کی کیا اس رات کو کیا فیل کر رہے تھے آپ اور آپ کی فیملی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اینی تھنگ کوڈ ہیپن. کوئی ڈر بھی خوف بھی ڈیفینیٹلی. ڈر اور خوف تو یقیناً کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہ اصولی بات تھی تو میں ہر کنسیکوینسز کے لیے تیار تھا کہ وٹ ایور میں کم آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایلڈ آن اے پرنسپل. تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی فیملی بھی جی ہماری فیملی پریشر میں ہوگی جی ہمارے ساتھ تھے. تو وہ میرا بیٹا اور میری وائف دونوں ساتھ تھے, تو ظاہر ہے کہ وہی بہت ڈسٹرب. اچھا صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو 6 بجے کرنل صاحب آئے اور انہوں نے بھی آپ نے جب منع کر دیا تو انہوں نے کہا آپ گھر سے باہر میسج دیا کہ جی ایچ کیو سے میسج ہے کہ آپ 11 بجے سے باہر نہیں میں نے ان سے نکلیں گے. پوچھا بھائی 11 بجے کے بعد میں کہا آ کر ہاں 11 بجے کے بعد آپ پھر آپ جا سکتے ہیں کورٹ. میں نے کہا بھائی کیوں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب 10 بجے ہم نے اوتھ رکھی ہے, نئے چیف جسٹس صاحب حلف اٹھائیں گے. انہوں نے نام بتلایا جی اشار حسن خان. اچھا اس سے پہلے کچھ آپ کو ہنٹس تھیں؟ جی مجھے پتا تھا کہ نیکسٹ سینئر جج وہی تھا, مگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ وہ مان جائیں گے کیونکہ کچھ ساتھیوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ رات دیکھیے ہوا یہ تھا کہ جب 25 تاریخ میں واپس آیا وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے مشرف صاحب سے مل کے, تو میں نے سب ججز, کیونکہ ججز یہ کالونی آپ نے غالباً دیکھا ہوگا F5 کے اندر ایک کالونی ہے, اس میں 12-15 سب قریب رہتے ہیں. ہم نے اسی وقت تمام ججز کو یہ میسج دے دیا کہ بھائی میں وہاں سے آیا ہوں, کل تم سب لوگوں کو اوتھ دی جائے گی ایز اے پی سی اوتھ. تو جو ہمارے کراچی کے ججز تھے وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا بھائی ہم تو اوتھ نہیں لیں گے. لیکن جو پنجاب کے ججز تھے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا, نہ وہ میرے پاس آئے. جتنے پنجاب کے اور پشاور کے اور بلوچستان کے تھے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. لیکن یہ سب کو پتہ ہو گیا, میں نے میسج تو بھجوا دیا اسی وقت جب میں واپس آیا کہ کل اوتھ ہونے والی ہے. تو میں ہر جج کو پتا تھا کہ اچھا بینگ چیف جسٹس آپ ان کو ایک پیغام نہیں دے سکتے تھے کوئی آدمی حلف نہیں اٹھائے گا, جس طرح اس بار افتخار چودھری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جی میں نے تو رجسٹرار سے یہ کہا تھا کہ تم فوراً صاحب کو کانٹیکٹ کر کے یہ بتا دو کہ میں اوتھ نہیں اٹھا رہا ہوں اور اس طرح کی اوتھ نہیں لینی چاہیے. اچھا صحیح صاحب کہ آپ کو علم تھا کہ آپ کا جو نمبر 2 مین ہے ارشاد حسن نام تھا ان کا شاید, کہ ایک میر جعفر جو ہے وہ بھی اسی کالونی میں رہ رہا ہے اور جو کل صبح جا کے حلف اٹھانے کی تیاری, ڈیفینیٹلی جب آپ نے ان کو منع کیا
تو اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ اور منشی صاحب جو تھے وہ ایک دوسرے آپشن پہ بھی کام کر رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کو راضی کیا اس چیز کے لیے کہ اگر آپ سے بات نہیں بنتی ہے تو دوسری صبح وہ جا کے پی سی او کے تحت میرے خیال سے ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تیار تھے، خود راضی تھے. وہ اچھا خود ہی راضی تھے، تیار تھے اس بات کے لیے کہ ووٹ لے لیں. دیکھیے اصل میں بات کیا تھی، میں آپ کو اس سے ایک پہلے کا واقعہ ذرا تھوڑا سا بتا دوں. جب یہ 12 اکتوبر کو یہ کھو ہوا تو 13 اکتوبر کو میں نے چیف جسٹس کانفرنس بلائی تھی وہیں چیف، تو سب چاروں پروونس کے چیف جسٹس بلائے تھے میں نے، اور ان سے میں نے ان کو یہ ایکسپلین کیا تھا. میں نے کہا بھائی دیکھو یہ وقت ہے کہ اس وقت تم لوگ اس بات پہ اسٹینڈ لو کہ ہم کوئی سی قسم کا پی سی او اگر آئے گا تو اس کے تحت اوتھ نہیں لیں گے. اور چاروں چیف جسٹس جو پروونس کے تھے ان چاروں نے مجھے اس وقت یہ ایشورنس دی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ساتھ دیں. اسی طرح سے ہمارے اپنے ساتھی جتنے تھے اس وقت 16 ججز تھے، ان سب نے مجھے یہ بات کی ایشورنس دی کہ اچھا سید صاحب، ہم اس پہ آتے ہیں. دوسری صبح جب 6 بجے آپ نے اٹھ کے دیکھا تو وہاں پہ فوج جو تھا اس نے آپ کا گھر کو گھیر رکھا تھا، گھیرا کر لیا، انہوں نے گھیرا کیا تھا، آپ کو الاؤ نہیں تھا. ٹیلی فون کام کر رہے تھے آپ کے؟ یہ ٹیلی فون میرا کام کر رہے تھے لیکن وہاں پر کوئی سخت میرے پاس مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا تھا. کوئی نہیں آ سکتا. اس میں 2 آدمیوں کے انسیڈنٹ میں آپ کو بتا دوں. اس میں ایک عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے انہوں نے کوشش کی تھی مجھ سے ملنے کی، ان کو سندھ ہاؤس پہ روک دیا گیا تھا. اسی طرح سے فقیر حسین جو آج کل رجسٹرار ہے، یہ اس زمانے میں ہماری سیکرٹری ہوتا تھا اس کا کونسل جو ہے ہماری لا کونسل، تو وہ اس میں کچھ فائل لے کے آنا چاہتا لیکن انہوں نے فوجیوں نے بالکل دونوں میں سے کسی کو نہیں آنا دیا. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ آنا چاہتے تھے لیکن کوئی تو فوج نے جو تھا وہ آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا. اور اچھا اب ہم ذرا آگے آتے ہیں، اور پھر ارشاد حسن صاحب نے وہاں پہ اٹھا لیا. کتنے ججز تھے جس نے آپ کا ساتھ دیا اور کتنی تعداد تھی جو پی سی او کے تحت دیکھیے اس وقت 13 ججز تھے. 13 میں سے 6 ججز نے اوتھ نہیں اٹھائی. 6 میں سے 5 ججز جو تھے وہ سندھ ہائی کورٹ کے تھے انکلوڈنگ مائی سیلف. اس میں ایک تو وہ تھے اپنے وجی الدین صاحب تھے، ناصر اسلم زاہد صاحب تھے، مامون قاضی صاحب تھے اور کمال منصور اعظم صاحب. یہ 4 ججز تھے اور ایک میں. ہم 5 سندھ سے تھے. تو ان میں سے کسی جج نے اوتھ نہیں لائے. پنجاب کے ایک جج تھے خلیل رحمان صاحب، انہوں نے بھی مجھ سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ جب کیا اور مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا بھائی کوئی میں تو اوتھ نہیں لے رہا ہوں، یہ آج سویرے دیں گے. تو انہوں نے بھی اوتھ لینے سے منع کر دیا. تو اس طرح سے 6 ججوں نے آؤٹ آف 13 6 ججوں نے اوتھ نہیں لی. سید صاحب ایک چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور انہیں اجازت نہیں تھی، اور اسی اسنا کے اندر جسٹس ارشاد حسین صاحب کو وہاں پہ اوتھ دے دی گئی. اور جسٹس ارشاد حسین کی جگہ جب آپ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ان کو، اور وہ مشرف کے ماشاء اللہ کو انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا، بلکہ اور ایک فوجی عامر کو آئین میں ترمیم کرنے کا بھی حق دے دیا. یہی وہ آپ سے چاہ رہے تھے؟ جی ظفر علی شاہ کیس جو تھا جس میں انہوں نے فیصلہ دیا، اس میں 12 ممبر تھے بینچ کے. ان 12 ججوں میں سے یہ تمام ججز جو اس وقت بہت سارے ان کے بہت سارے ججز اس میں بھی شامل. وسیم صاحب انہوں نے کیا کیا؟ ہم یہ سمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ ارشاد حسین نے ان کو وہ تمام ریلیف دے دی جو وہ آپ سے مانگ رہے تھے، جو آپ نے ان کو منع کر دی. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ کیا کسی عدالت کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیونکہ آئین میں جو ترمیم ہو سکتی ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کے. آئی ڈونٹ تھنک کہ عدالت جو ہے وہ ترمیم کی اجازت. تو کس طریقے سے انہوں نے مشرف صاحب کو آئین میں ترمیم کرنے کا، اور بعد میں انہوں نے آئین کا حلیہ جو بنا دیا وہ سب کے سامنے ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس لیے کہ سپریم کورٹ کو آئین کے اندر جو اختیار حاصل ہے وہ صرف قانون کی تشریح اور تعبیر کرنے کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے. جہاں تک آئین میں ترمیم کا تعلق ہے وہ صرف ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں جو کر سکتا ہے، وہ ہے پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ